بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام جماعت سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ افراد اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ خلیفہ وقت کے مقرر کردہ عہدیداروں کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 13 ستمبر سن 1940۔ قسط اول۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب جماعت کو عہدیداران کی اطاعت کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک خلیفہ کے مقرر کردہ عہدیداران کی اطاعت لوگ اپنے لیے ضروری خیال نہ کریں۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، نظام جہاں اپنے اندر بہت سی برکات رکھتا ہے اور دینی اور دنیاوی ترقیات کے لیے ایک نہایت ضروری چیز ہے، وہاں اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، اور جتنا نظام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس میں پیچیدگیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنی کوئی چیز منفرد اور اکیلی ہو اتنی ہی وہ سادہ ہوتی ہے۔ بس جہاں نظام کے ذریعے قوموں اور مذہبوں کو فوائد پہنچتے ہیں، وہاں اس کی وجہ سے بعض دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ نظام سے سچا فائدہ اٹھانا چاہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان غلطیوں کی اصلاح کریں اور اصلاح کرتے چلے جائیں۔ اگر ان غلطیوں کی وہ اصلاح نہ کریں تو آہستہ آہستہ وہی نظام جو نہایت مفید ہوتا ہے کسی وقت لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ڈکٹیٹرشپ، نازیزم اور فاشزم رائج ہیں، یہ بھی نظام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ یہ جو کمیونزم اور بالشوازم کہلاتے ہیں، یہ بھی نظام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں وہ نظام ہی، لیکن ان کی کل ٹیڑھی چل گئی، اور کل کے بگڑ جانے کی وجہ سے ان میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ دنیا کے لیے مصیبت اور عذاب بن گئے۔ اسلام نے بھی ایک ایسا نظام قائم کیا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ نظام ہے، مگر جس طرح باقی نظام پیچیدہ ہیں ویسے ہی وہ بھی پیچیدہ ہے۔ چنانچہ مسلمہ میں سے ہی وہ ایک گروہ کو اٹھاتا ہے اور اسے اٹھا کر دوسروں کے لیے ان کی اطاعت واجب کر دیتا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف خلیفہ ہی واجب الاطاعت ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے صاف طور پر ایسا نظام بتایا ہے جس میں صرف خلیفہ ہی نہیں بلکہ خلیفہ کے مقرر کردہ عہدیدار بھی واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 60۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ کیے گئے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے بعد اولی الامر کی، مگر اس کے معنی یہ بھی ہیں، بلکہ قریب ترین معنی یہی ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، اور تم اس زمانے کے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ گویا اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، اور اولی الامر کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور یہ وہ معنی ہیں جن کی قرآن کریم کی متعدد آیات سے تصدیق ہوتی ہے۔ مثلا جہاں خبروں کے پھیلانے کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کیوں تم ان لوگوں تک خبریں نہیں پہنچاتے جو بات کو سمجھنے کے اہل ہیں اور جن کے سپرد اس قسم کے امور کی نگرانی ہے، سورہ نساء آیت 84۔ تو یا وہ ایک جماعت تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اور لوگوں کو حکم تھا کہ بجائے پبلک میں غیر ذمہ دارانہ طور پر خبریں پھیلانے کے اسے پہنچائی جائیں۔ بس یہ آیت بتاتی ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو عام لوگوں سے ایک امتیاز رکھتے تھے، اور لوگوں کو حکم تھا کہ وہ ضروری باتیں ان تک پہنچائیں۔ پھر ایک اور دلیل اس بات پر کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی موجودگی میں ہی ضروری ہے، یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی موجودگی میں ہی رسول کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ
فوت ہو جائے تو تم رسول کی اطاعت کرو، اور رسول فوت ہو جائے تو اولی الامر کی اطاعت کرو، بلکہ اللہ کی موجودگی میں ہی اولی الامر کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کر دے کہ رسول کی اطاعت کا تو حکم ہوا، مگر خلیفہ کی اطاعت کا کہاں حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ خلیفہ رسول کا قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ کے معنی نائب کے ہیں، مگر وہ نائب اور قائم مقام اولی الامر کا نہیں بلکہ رسول کا ہوتا ہے۔ پس قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جب رسول فوت ہو جائے تو تم اس کے خلیفہ کی اطاعت کرو، اور اس زمانے میں اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک خلیفہ کے مقرر کردہ عہدیداروں کی اطاعت لوگ اپنے لیے ضروری خیال نہ کریں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، یعنی جس نے میرے مقرر کردہ حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، کیونکہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے لازماً کام کو عمدگی سے چلانے کے لیے اپنے نائب مقرر کرنے پڑیں گے، اور لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کی اطاعت کریں۔ اگر وہ اطاعت نہیں کریں گے تو نظام ٹوٹ جائے گا۔ بس ان کی اطاعت در حقیقت میری اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ایک ایسا مکمل نظام پیش کیا گیا ہے جس کے تحت ایک ہی زمانے میں اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اگر رسول نہ ہو تو اس کے خلیفہ کی اطاعت ضروری ہے، اور اس زمانے میں اولی الامر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ ایک ہے اور رسول ایک ہے، خلیفہ بھی ایک ہی ہوگا، لیکن اولی الامر کئی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اولی الامر میں جمع کا صیغہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کئی ہوں گے، اور گو خلیفہ ایک ہوگا مگر اس کے تابع بہت سے عہدیدار ہوں گے۔ یہ اسلامی نظام ہے جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور وہ امت محمدیہ کو حکم دیتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن اس میں بعض دفعہ ایک بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ غلطی سے اولی الامر یہ خیال نہیں کرتے کہ لوگوں پر ان کی جو اطاعت فرض ہے وہ اولی الامر ہونے میں ہے، زید اور بکر ہونے میں نہیں۔ زید اور بکر ہونے میں تو رسول کی اطاعت بھی نہیں۔ یوں تو رسول کا مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہی حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، مگر خدا نے انہیں جو حق دیا ہے وہ ہر بات میں نہیں، اور نہ ہر بات میں انہوں نے کبھی اپنے حق کا اظہار کیا ہے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں تھا، اور نہ آپ نے کبھی ایسا دعویٰ کیا کہ کسی کی بیٹی کا اپنی مرضی سے کسی دوسرے سے نکاح کر دیں۔ اسی طرح آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ اپنا مکان فلاں کو دے دو، بلکہ آپ نے ان امور میں ان کے اختیارات کو بحال رکھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی جو غلام تھی اور اس کا خاوند بھی غلام تھا، کچھ عرصے بعد آزاد ہوئے تو اسے شریعت کے ماتحت اس امر کا اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ اپنے غلام خاوند کے نکاح میں رہے اور چاہے تو نہ رہے۔ اتفاق کی بات ہے بیوی کو اپنے خاوند سے شدید نفرت تھی، اور ادھر خاوند کی یہ حالت تھی کہ اسے بیوی سے عشق تھا۔ جب وہ آزاد ہوئی اور غلام نہ رہی تو اس نے کہا کہ میں اب اس کے پاس نہیں رہ سکتی۔ خاوند کو چونکہ اس کے ساتھ شدید محبت تھی، اس لیے جہاں وہ جاتی پیچھے پیچھے چلا جاتا اور رونا شروع کر دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ کو رحم آیا، اور آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم اس کے پاس رہو تو تمہارا کیا حرج ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں۔
کیونکہ اب تم آزاد ہو چکی ہو اور شریعت کی طرف سے تمہیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو تم اپنے غلام خاوند کے پاس رہو اور چاہو تو نہ رہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ تو ذاتی معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دخل نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح خلفاء نے بھی کبھی ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیا۔ خود میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا آپ جہاں چاہیں نکاح پڑھا دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر باوجود اس کے کہ آج تک مجھے سینکڑوں لوگوں نے ایسا کہا ہوگا، میں نے کسی ایک کی بات بھی نہیں مانی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ پر کیا آگے ذمہ داریاں کم ہیں کہ اب میں اور ذمہ داریوں کو بھی اٹھا لوں؟ ممکن ہے میں انتخاب میں کوئی غلطی کر جاؤں اور اس طرح قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے حضور مجھے جواب دہ ہونا پڑے، پس میں کیوں اس بوجھ کو برداشت کروں؟ شاید ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ لڑکیوں کے نکاح کے وقت ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، مگر میرے نزدیک والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اور دعاؤں سے کام لینے کے بعد اپنی لڑکیوں کا نکاح کیا کریں۔ اگر وہ بے احتیاطی سے کام لیں گے تو یقیناً وہ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ پس جب کہ نکاح کرنا ایک خاص ذمہ داری کا کام ہے، تو بالکل ممکن ہے مجھ سے کسی کے معاملے میں کوئی بے احتیاطی ہو جائے اور قیامت کے دن باپ تو آزاد ہو جائے اور میں اس کا جواب دہ ٹھہر جاؤں۔ بس باوجود اس کے کہ میرے زمانہ خلافت میں سینکڑوں لوگوں نے مجھے یہ کہا ہوگا کہ آپ جہاں چاہیں میری لڑکیوں کا نکاح کر دیں، مجھے اس وقت ایک مثال بھی ایسی یاد نہیں جس میں میں نے دخل دیا ہو اور اپنی مرضی سے ان کی لڑکیوں کا کہیں نکاح کر دیا ہو۔ میں ہمیشہ انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ جب مجھے کسی رشتے کا علم ہوا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ آگے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ غور کر لیں کہ وہ رشتہ ان کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ ایسے موقع پر بعض لوگ اصرار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنی لڑکیوں کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، جب بھی مجھے رشتوں کا علم ہوگا میں لڑکے آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا، آپ کو پسند آئیں تو لیتے چلے جائیں، اور اگر پسند نہ آئیں تو رد کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کو جو حکومت دی ہے وہ ذاتی معاملات میں نہیں، قومی معاملات میں ہے۔ رسول کو بھی اور خلیفہ کو بھی اور اولی الامر کو بھی یہ قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ ذاتی معاملات میں لوگوں پر روب جتائیں۔ مثلاً مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں جماعت کے کسی آدمی سے یہ کہوں کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں اس لیے تم میری نوکری کرو اور جو تنخواہ میں دوں وہ قبول کرو۔ یہ خلافت کا کام نہیں بلکہ ایک دنیاوی کام ہے، اور دوسرے شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو انکار کر دے، چاہے یہی کہے کہ میں نوکر نہیں ہونا چاہتا، اور چاہے یہ کہے کہ جو تنخواہ آپ دیتے ہیں وہ مجھے منظور نہیں۔ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے ان معاملات میں اسے آزادی بخشی ہے۔ یا فرض کرو میں اپنا مکان بنانے کے لیے کسی دوست سے کوئی زمین خریدنا چاہتا ہوں، تو ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو انکار کر دے۔ مثلاً یہی کہہ دے کہ جو قیمت آپ دینا چاہتے ہیں اس پر میں زمین فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا یہ کہہ دے کہ میں زمین بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ اس کا حق ہے جسے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہی حال اولی الامر کا ہے۔ ہماری جماعت میں بھی کچھ ناظر ہیں اور کچھ ناظروں کے ماتحت عہدیدار مقرر ہیں۔ ان ناظروں اور عہدیداروں کو بھی وہی محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو جماعتی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک ایسے کاموں کا سوال آ جائے جو نظام جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، وہاں اگر بعض لوگ ان کے کام کرنے سے انکار کر دیں تو یہ ان کا حق سمجھا جائے گا۔ جاری ہے۔